بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ حاضرین مجلس، اللہ کے فضل و کرم احسان عظیم سے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما حقیقت و نصیحت، اس کی چوتھی قسط کا آغاز ہوا چاہتا ہے۔ اس پروگرام کے آغاز کے لیے تلاوت کلام پاک کے لیے دعوت دی جاتی ہے چھوٹے سے طالب علم اسامہ حافظ سے کہ وہ تشریف لائیں اور تلاوت کلام پاک سے آغاز کریں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله عزيز ذو انتقام إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب.
سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دورے کی چوتھی قسط سے پہلے آپ نے جو چیزیں سنی تھی 2-3 منٹوں کے اندر اس کی چند جھلکیاں ہم آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قصب معاش کے لیے تجارت کا رخ کیا اور کئی جگہ کا سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہوتا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ مکہ کے اندر کعبۃ اللہ کی تعمیر نو کا مسئلہ آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کی تعمیر نو میں بنفس نفیس شریک ہو جاتے ہیں۔ کعبۃ اللہ کی تعمیر مکمل ہوتی ہے، حجر اسود کے رکھنے کا مسئلہ آتا ہے، قوم کے اندر اختلاف بڑھ جاتا ہے، اور اس اختلاف کو دور کرنے کے لیے جس قاضی کو منتخب کیا جاتا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم کے طور پر، جج کے طور پر منتخب کیا جاتا ہے کہ یہ شخص جو فیصلہ کرے گا اس فیصلے کو قبول اور منظور کیا جائے گا۔ بہرحال اس طریقے سے نبوت سے پہلے کی زندگی مکمل ہوئی۔ اللہ جزائے خیر دے شیخ محترم کو ایک اہم زاویے کی طرف شیخ صاحب نے نشاندہی کی کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے قبل کی زندگی کی اللہ رب العالمین کی خاص عنایت، خاص رعایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی۔ وہ خاص رعایت کیا تھی؟ چند چیزوں کا ذکر شیخ محترم نے کیا۔ کہا کہ اللہ رب العالمین نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے پہلے بھی بت پرستی سے، بت کی پوجا سے محفوظ رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں کبھی بت کی پوجا نہیں کی۔ دوسری چیز کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی غیر اللہ کا ذبیحہ نہیں کھایا، کسی اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کے نام پر ذبح کیا ہوا ذبیحہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں کھایا۔ تیسری چیز، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانے جاہلیت میں جو رسومات رائج تھے ان رسومات میں کسی رسم میں آپ نے نہ شرکت کی اور نہ اس کو اختیار کیا۔ اور چوتھی چیز، زمانے جاہلیت کے جو برے کام تھے، جو فحش کام تھے، ان کاموں میں بھی اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شریک نہیں ہوئے بلکہ ان سے دور رہے۔ پانچویں چیز، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اجتماعی طور پر، مجموعی طور پر بہت ساری خوبیوں سے نواز دیا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قوم کے اندر سچا اور امین کہا جاتا تھا، صادق اور امین کہا جاتا تھا، جس کی گواہی خود حضرت ابو سفیان جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، حبشہ کے دربار میں، ہرقل کے دربار میں گواہی دی تھی کہ ہم نے کبھی ان پر جھوٹ اور بدعہدی کا تجربہ نہیں کیا ہے۔ اس سے بڑھ کر خود حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی شہادت، آپ کے اخلاق کی شہادت دیتے ہوئے کہتی ہے انک لتصل الرحم وتحمل الکلہ وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق، کہ آپ اتنے اچھے اخلاق کے مالک ہیں، اللہ رب العالمین کبھی آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ اور اس کے بعد نبوت نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا جاتا ہے۔ اب نبوت کی بات کی زندگی کیا ہے، اب ہم سننے کے لیے تیار رہیں۔ تمام سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہم تمام اپنے اپنے موبائل بالخصوص سائلنٹ کر دیں یا اس کو بند کر دیں تاکہ درمیان میں خلل اندازی نہ ہو۔ مسلسل اور تسلسل کے ساتھ ہم اگلی کڑی کو یعنی چوتھی کڑی کو سننے کی کوشش کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں سننے کے عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اس درس کے ساتھ ہمارے علم میں اضافہ فرمائے۔ اسی کے ساتھ میں شیخ محترم کو بڑے ادب و احترام کے ساتھ دعوت دیتا ہوں کہ فضیلت الشیخ مقصود الخیری حفظہ اللہ تشریف لائیں اور اس چوتھی کڑی کا سلسلہ شروع کریں۔ السلام علیکم۔ بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عزیز ساتھیوں، قابل احترام دینی بھائیوں، سیرت النبی علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم فداہ ابی و امی کی سیرت مبارکہ کی یہ چوتھی کڑی ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوی زندگی کے ابتدائی حالات سے متعلق کچھ گفتگو ہوگی. پچھلی مجلس میں ہم اور آپ یہاں تک پہنچے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے 3 سال پہلے یا اس سے بھی قریب، یعنی گویا جب آپ کی عمر 37 سال یا اس سے کچھ آگے پیچھے تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عجیب و غریب چیزوں کا ظہور شروع ہو گیا. جیسے آپ کے سامنے یہ بات رکھی گئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی خواب دیکھتے تھے تو رات میں جیسا آپ نے دیکھا صبح بالکل وہی چیز سامنے آ جایا کرتی تھی. اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں جاتے رہتے تھے تو آپ کو کچھ آواز سنائی دیتی کہ کوئی پکارنے والا آپ کو پکار رہا ہے کہ اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے رسول. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں بائیں دیکھتے تھے تو کوئی بولنے والا، کوئی آواز دینے والا دکھائی نہیں دیتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ ایسا نور اور ایسی روشنی دکھائی دیتی تھی لیکن اس میں کوئی صورت اور کوئی شکل نظر نہیں آتی. حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب راستے سے گزرتے تھے تو بسا اوقات ایک درخت ہے، ایک پتھر ہے، اس سے آواز آتی تھی، وہ بولتا تھا کہ السلام علیکم یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ پر سلامتی ہو. یہ عجیب چیزیں آپ کے سامنے ظاہر ہوا کرتی تھی. اسی مدت میں آپ کی طبیعت کے اندر خلوت نشینی، تنہائی کی رغبت پیدا ہوئی. چونکہ اپنی قوم اور قوم کے اطوار، عادات، ان کے طریقے عبادت سے آپ پہلے ہی بیزار تھے. جیسا کہ پچھلی مجلس میں بات تفصیل سے آئی تھی کہ آپ مثلا ان کے کسی کام میں شریک نہیں ہوا کرتے تھے، آپ پہلے ہی بیزار تھے. لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 37-38 سال کی ہوئی تو آپ کی یہ بیزاری مزید بڑھ گئی اور آپ کے دل میں کچھ خیالات پیدا ہوئے کہ ان سے الگ ہٹ کر کے کسی جگہ بیٹھ کر کے اللہ تبارک و تعالی
کی آیات اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے بارے میں کیا کیا جائے؟ غور اور فکر کیا جائے، جسے ہم لوگ اعتکاف کا نام دیتے ہیں۔ اور یہ ایک ایسی سنت تھی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تھی اور برابر چلی آ رہی تھی قریش کے اندر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے بعد حضرت بخاری شریف میں روایت ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، زمانے جاہلیت میں ہم نے نظر مانی تھی کہ 1 مہینے کا اعتکاف بیت اللہ شریف میں کروں گا، ایک رات کا اعتکاف، اچھا غلطی، 1 رات کا اعتکاف بیت اللہ شریف میں کروں گا۔ آپ نے فرمایا اپنی نظر کو پوری کرو۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ لوگ شرک اور کفر پر تھے، لیکن اپنے کو جو ملت ابراہیمی پر کہا کرتے تھے، تو ملت ابراہیمی کی بعد اچھی چیزیں، سنتیں ان کے اندر چلی آ رہی تھی اور پائی جاتی تھی۔ انہی میں سے عاشورہ کا روزہ تھا، بچے کا ختنہ تھا، بچے کا عقیقہ تھا، اعتکاف تھا، حج کرنا تھا، منی اور عرفات جانا تھا۔ یہ ساری چیزیں ملت ابراہیمی کو ان کے ہاں پائی جاتی تھی، عادات کے لحاظ سے بھی اور عبادات کے لحاظ سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بھی رغبت ہوئی اعتکاف کرنے کی۔ ظاہر بات ہے اعتکاف کرنے کے لیے سب سے مبارک جگہ کون ہو سکتی تھی؟ مسجد حرام۔ لیکن اس وقت مسجد حرام کی کیفیت یہ تھی کہ جو اعتکاف کے لیے ایک موحد کے اعتکاف کے لیے وہ مناسب نہیں تھی۔ خانہ کعبہ کے ارد گرد اندر جو بت تھے ہی، لیکن خانہ کعبہ کے باہر ارد گرد کتنے بت رکھے ہوئے تھے؟ 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ پچھلے درس میں آپ کے سامنے رکھا بتایا کہ جہاں لوگ حجر اسود کا بوسہ لیا کرتے تھے، وہیں تھوڑا سا آگے بڑھ کر کے کہاں زمزم کے پاس 2 بت اسحاق اور نائلہ رکھے تھے، اس کو بھی مسا اس کو بھی چھوا کرتے تھے۔ تو خانہ مکہ مسجد حرام کی جو کیفیت تھی وہ اس لائق نہیں تھی کہ وہاں پر اعتکاف کیا جائے، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے الگ ہٹ کر کے خانہ کعبہ سے 4 یا 5 کلومیٹر کی دوری پر شمال مشرق کی طرف ایک پہاڑ جسے ہیرا پہاڑ کہا جاتا ہے، آج اسے جبل النور کے نام سے موصوف کرتے ہیں۔ آپ لوگ اپنی گاڑی سے یا بس سے اگر طائف سے جا رہے ہیں تو آپ کے دائیں طرف یہ پہاڑ پڑتا ہے، اس پہاڑ کی چوٹی پر چڑھیے اور خانہ کعبہ کی طرف آپ کا رخ ہو تو تھوڑے نیچے بائیں طرف ایک غار ہے جس کی لمبائی 4 میٹر 4 گز اور چوڑائی 2.25 گز۔ یہ غار عام غاروں کے طریقے سے ایک گڑھے کی شکل میں نہیں تھا۔ عام غار جو پہاڑ میں ہوا کرتے تھے، غار کو غار کیوں کہتے ہیں؟ غور کے معنی ہوتا ہے نچلی جگہ کی، اس لیے کہ پہاڑوں کی جو سطح رہتی ہے یا پہاڑ جو رہتے ہیں گویا اس کے نیچے کوئی چیز رہا کرتی تھی، لوگ چھپا کرتے تھے۔ لیکن یہ غار ایسی نہیں، یہ غار گویا کی پہاڑ کی جو زمین ہے پہاڑ کی، اسی کے اوپر ادھر سے اور اس طرح سے آ کر کے 2 پتھر ایک ساتھ مل گئے تھے اور برابر ہی کی زمین پر ایک غار۔ اس غار کو اگر اپنے پیچھے کریں اور اپنے رخ کو غار کے رخ کی طرف کریں تو خانہ کعبہ وہاں سے صاف نظر آیا کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی غار میں پہاڑ کی اونچائی پر اسی غار میں اعتکاف کرنا مناسب سمجھا۔ آج بہت سے لوگ جاتے ہیں اور اس غار کو صرف نہ دیکھتے ہیں بلکہ وہاں سے تبرک حاصل کرتے ہیں، یہ بات غلط ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کے بعد کبھی بھی
ایک بار بھی، اور آپ کے صحابہ میں سے کسی صحابی نے ایک بار بھی اس غار کا رخ نہیں کیا اور نہ وہاں بیٹھ کر کے عبادت کی اور نماز پڑھی. آج تو لوگوں نے وہاں مصلی بھی رکھ دیا نماز پڑھنے کے لیے. یہ بدعت ہے. فإن خیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے بہتر طریقہ کس کا طریقہ؟ اگر اس جگہ پر عبادت کرنا، نماز پڑھنا، دعا کرنا، وہاں سے برکت حاصل کرنا، اگر 1% بھی اس کے اندر برکت حاصل کرنا مشروع ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابہ اسے چھوڑے نہ. لیکن آپ کی 23 سالہ لمبی زندگی میں ایک واقعہ، جھوٹا واقعہ بھی نہیں ملتا کسی نے نقل کیا ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غار کی دوبارہ بھی زیارت کی. یہ بات کی باتیں ہیں. کہنے کا مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچ کر کے اس غار میں جاتے، 2 دن 3 دن جو میسر ہوتا آپ وہاں پر کھانے اور پینے کی چیز لے کر کے جاتے. اور آپ جانتے ہیں اس زمانے میں لوگ، مسافر لوگ، بکریاں چرانے والے لوگ غاروں کو تلاش کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس بے آب و گیا زمین میں جہاں نہ سایہ ہے نہ پانی ہے، سایہ کے لیے سب سے بہترین اور تھوڑی دیر آرام کے لیے سب سے مناسب جگہ وہی ہوا کرتی تھی. تو لوگ غاروں کو تلاش کیا کرتے تھے. تو اس زمانے میں اگر کوئی شخص ادھر سے جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے جو کھانا اور پانی لے کر کے رہتے تھے اس پر صدقہ اور خیرات صدقہ کر دیا کرتے، بطور ہدیہ تحفہ کے دے دیا کرتے. تو بسا اوقات حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک آدھ دن کے بعد آپ کی خبر گیری کے لیے جاتی اور آپ کو مزید کچھ کھانے اور اس لیے کہ معلوم تھا کہ یہ اپنے اوپر خرچ کرنے کے بجائے غریبوں پر خرچ کر دیا کرتے ہیں تو انہیں کچھ دے آتی. بسا اوقات اگر یہ چیز میسر نہ آتی تو خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2-1 دن کے بعد واپس آتے اور پھر تھوڑا سا توشہ لے کر کے جا کر کے غار حرا کے اندر بیٹھ جاتے. اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 2.5-3 سال وہاں پر گزارے. 2.5-3 سال آپ نے وہاں پر گزارا. آپ وہاں عبادت کا کیا طریقہ اختیار کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے، کیا کرتے تھے، اس سلسلے میں حدیثوں کے اندر کوئی الفاظ آئے ہوئے نہیں. صرف یہ ہے کہ آپ وہاں بیٹھ کر کے تنہائی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کیا کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات کے بارے میں فکر مند رہا کرتے تھے. ہو سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں یہ بھی سوچ رہے ہوں کہ یہ غلالت اور گمراہی میں ڈوبی ہوئی دنیا، یہ اندھیرے اور تاریکی میں بھٹکتی ہوئی دنیا، آخر اسے کنارے پر کیسے لایا جا سکتا ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ فکر اور یہ سوچ رہی ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں اسی وقت میں آپ آرام فرماتے کہ اس دن ایک دن رات کو آپ عجیب خواب نظر آتا. ایک دن رات میں آپ کو عجیب خواب نظر آتا ہے. وہ خواب کیا ہے کہ ایک فرشتہ آپ کے پاس دیباج یعنی ریشم کے کپڑے میں ایک کتاب لے کر کے آتا ہے اور اسے آپ کے سامنے رکھ کر کہتا ہے اقرأ، پڑھیے آپ اس کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب ہی میں کہتے ہیں کہ میں پڑھنا نہیں جانتا. یہ کہنا تھا آپ کا کہ وہ فرشتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب ہی میں اتنے زور سے دبوچتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے کہ مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے. پھر نیند کھل گئی. یہ خواب کا معاملہ تھا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند کھل گئی. آپ گھبرائے ہوئے تھے، خواب میں ایک عجیب چیز دیکھا آپ نے، لیکن تھوڑا سا کچھ اطمینان کا جب سانس لیا اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال کو پہنچ چکی تھی. بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اس وقت بالضبط آپ کی عمر 40 سال 6 مہینے 12 یا 14 دن.
کتنی تھی؟ 40 سال 6 مہینے 12 یا 14 دن آپ کی عمر تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار میں بیٹھے عبادت کے اندر مشغول تھے، بیداری میں کہ ایک شخص ظاہر ہوتا ہے، ایک شخص ظاہر ہوتا ہے، اس لیے کہ اس وقت آپ کی حالت جو خواب میں دیکھتے تھے وہی سامنے آپ کے ظاہر ہو جایا کرتی تھی۔ تو آپ نے خواب میں دیکھا، اسی دن یا اس کے کتنے دن بعد اس کی کوئی تصویر نہیں ہے، آپ بیٹھے ہوئے تھے، عبادت میں مشغول تھے، تنہائی تھی، آبادی سے آپ میلوں دور تھے، آپ کے پاس کوئی نہیں تھا کہ اچانک ایک شخص اجنبی ہے، کوئی پہچان نہیں، ظاہر ہوتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک ورقہ پیش کر کے کہتا ہے اقرأ یا محمد، اللہم صلی علی محمد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو خواب میں جواب دیے تھے وہی جواب کہ ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، ہم نے استاد کا منہ نہیں دیکھا ہے۔ اب آپ کو وہ خواب یاد آیا جس سے آپ مزید گھبرا گئے، کیوں؟ اس لیے کہ خواب میں یہی چیز آپ کے سامنے پیش آئی اور آپ کو وہ شک نے دبوچا تھا کہ آپ کو اپنی جان کا خطرہ ہوا، آپ گھبرا گئے اور کہا بھائی میں پڑھا ہوا نہیں۔ ساتھیوں یہ ہے اصل ترجمہ جو تمام علماء نے اسے قبول کیا ہے کہ ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ بدقسمتی سے میں اپنے ہندوستان پاکستان کے ایک گمراہ عالم، گمراہ کرنے والا عالم، اس کی تقریر سن رہا تھا، وہ اس کا ترجمہ کہتا ہے کہ میں تمہارے کہنے سے پڑھنے والا نہیں ہوں، مجھے تمہارے پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ نعوذ باللہ، دنیا کے کسی عالم نے یہ مفہوم نہیں کیا، ہر ایک نے اس کا یہی مفہوم لیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، تم مجھے پڑھاؤ، لیکن یہ کیا ہے کتاب دکھا رہے ہو، کہاں پڑھو، ہم نے پڑھا کیا؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب دینا تھا کہ جو معاملہ آپ کے ساتھ خواب میں پیش آیا تھا، وہ شخص آپ کو دبوچتا ہے زور سے، اور اس قدر دبوچتا ہے کہ حدیث کے الفاظ ہیں بلغ منی الجہل، جس کا معنی ہے کہ اس نے میری پوری قوت کو نچوڑ کر کے رکھ دیا۔ ہوتا ہے نا کسی آدمی کو زور سے دبا کر چھوڑا جائے تو ایسا وقت اس پر کوئی قوت طاقت نہیں رہے اور ہر شخص کا تجربہ کر سکتا ہے۔ بسا اوقات آپ جا رہے ہیں، آپ کا پیر پھسلتا ہے، اس کے بعد آپ کو سنبھل دے، دیری لگتی، سنبھلنے کے بعد محسوس ہوگا کہ میرا جسم کام ہے، اس میں کوئی طاقت ہے ہی نہیں، تو آپ سوچو فرماتے ہیں کہ اتنے زور سے مجھے دبوچا کہ ایسا محسوس ہوا کہ میری پوری طاقت کو نچوڑ کر کے رکھ دیا، اور پھر چھوڑ کر کہتا ہے اقرأ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھبراہٹ مزید بڑھ گئی، آپ نے فرمایا کہ ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ آپ کا یہ جواب دینا تھا کہ تیسری بار پھر وہ شخص جو حضرت جبرائیل تھے، انسانی شکل میں آئے ہوئے تھے، زور سے آپ کو پکڑ کر کے دبوچتے ہیں، اور اتنے پہلی بار سے زیادہ، دوسری بار سے زیادہ قوت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہی جواب دیتے ہیں کہ میں پڑھا ہوا نہیں۔ جب آپ کو چھوڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہم نے اسے یاد تو کر لیا، لیکن اتنی دیر میں وہ شخص ہم سے غائب ہو گیا، یعنی فرشتہ جو تھا وہ غائب ہو گیا۔ مجھے اتنا خطرہ لاحق ہوا کہ اب مجھ سے وہاں پر رہا نہیں گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اترتے ہیں، اتر کے سیدھے گھر پر آتے ہیں۔ حضرت خدیجہ کو بھی تعجب ہوتا ہے کہ یہ آپ کے واپس آنے کا وقت ہے نہیں، اتنے جلدی آپ کیوں واپس آ گئے؟ آپ کے چہرے کا رنگ بدلا ہوا ہے، کب کبھی آپ کے جسم کے اوپر طاری ہے،
بخار نے آپ کو پکڑ رکھ لیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے جا کے بستر پر لیٹ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ زملونی زملونی زملونی، مجھے چادر اڑا دو، سردی لگ رہی ہے، مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے چادر اٹھائی، گھر والے پریشان ہیں کہ یہ کیا معاملہ پیش آیا۔ حضرت خدیجہ نے سوال کیا کہ معاملہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا خشیت علی نفسی، اے خدیجہ مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے، اے خدیجہ مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں لا واللہ، لا واللہ، اللہ کی قسم ایسا ہرگز نہ ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے آپ کے اندر وہ خوبیاں رکھی ہیں کہ ان خوبیوں کے مالک کو اللہ تعالیٰ رسوا اور ذلیل نہیں کرتا ہے۔ آپ سچ بولتے ہیں، آپ جھوٹ نہیں بولتے، وعدہ کرتے ہیں تو آپ وعدے کو پورا کرتے ہیں، غریبوں اور مسکینوں پر خرچ کرتے ہیں، یتیموں اور بیواؤں اور بے کسوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ جو مصائب ہیں ان پر لوگوں کی آپ مدد کرتے ہیں۔ تو یہ 4 یا 5 خوبیاں جس کے اندر پائی جائے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ اطمینان رکھیے، آپ اپنی جان کی فکر نہ کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دلاسا دیا، تھوڑا سا اطمینان ہوا، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید کی یہ آیت نازل ہوتی ہے، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا۔ اے چادر اوڑھنے والے پریشان نہ ہو، چادر اوڑھ کر کے نہ لے لو، آرام کے دن اب چلے گئے۔ قم اللیل الا قلیلا، رات کو آپ قیام کیجئے، تھوڑا رات کا حصہ باقی رکھ دیں، یا نصفہ آدھی رات، یا اس سے تھوڑا سا کم کر دیجئے۔ کیوں؟ یہ سارا کام کیوں ہو رہا ہے؟ اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، ہم آپ کے اوپر یہ ایک بھاری ذمہ داری ڈالنا چاہتے ہیں۔ اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ، ان قریب، سَنُلْقِي عَلَيْكَ، آپ کے اوپر ہم قَوْلًا ثَقِيلًا، بڑی بھاری بات، بڑا بھاری بوجھ آپ پر ڈالنے والے ہیں۔ تو اقرا اور یا ایھا المزمل کہہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا کر دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنا دیے تھے۔ لیکن آپ کو جب اطمینان نہ ہوا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو لے کر کے اپنے چچے زاد بھائی ورقہ بن نوفل بن اسد بن عبد العزہ، حضرت خدیجہ تھی خدیجہ ابن خویلد ابن اسد ابن عبد العزہ، اور یہ تھے ورقہ ابن نوفل ابن اسد ابن عبد العزہ، آپ کے چچے زاد بھائی تھے۔ زمانے جاہلیت میں مکہ مکرمہ کے کچھ لوگ ایسے تھے، کچھ لوگ جو بت پرستی سے بیزار تھے، ان میں سے 3 آدمی ورقہ ابن نوفل، عثمان اور زید ابن عمرو ابن نفیل، یہ 3 آدمی دین حق کی تلاش میں مکہ سے نکلے تھے۔ حضرت ورقہ ابن نوفل شام کی طرف گئے یا یمن کی طرف گئے اور وہ وہاں سے نصرانی ہو کر کے واپس، لیکن نصارہ کے اس دین پر کہ انہیں بتایا گیا کہ ہاں مکے سے ایک نبی کا خروج ہونے والا ہے، وہیں پر جاؤ، اس کے خروج اور اس کی بعثت کا انتظار کرو۔ حضرت زید ابن عمرو ابن نفیل شام کی طرف گئے، وہاں یہودیوں سے ملے، نصارہ سے ملے، لیکن تسلی
نہیں ہوئی تو آخر میں نصارہ نے کہا کہ تم کہاں کے رہنے والے ہیں؟ کہا ہم عرب فلاں جگہ کے رہنے والے ہیں۔ تو کہا وہیں واپس جاؤ، ایک نبی کا ظہور ہونے والا ہے، اس کا وقت بالکل قریب ہے، جب اس کی بیدت ایمان لے آنا۔ تو وہ کہے کہ اے اللہ تبارک و تعالی، اپنے کو کہتے تھے میں ابراہیم کی ملت پر ہوں، میں ابراہیم کی سنت پر ہوں۔ وہ بتوں کا ذبیحہ نہیں کھاتے تھے، بتوں کو چھوتے نہیں تھے، بلکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ وہ خانہ کعبہ کی دیوار کو ٹیک لگا کر کے ایسے بیٹھتے، اور مکہ کے مشرکین جو خانہ کعبہ کا طواف کرتے رہتے بتوں پر لا کر کے بکریاں اور دودھ چڑھاتے، اصحاب اور نائلہ پر جانور ذبح کرتے، انہیں مخاطب کر کے کہتے کہ اے مکہ کے لوگوں، تم عقل اور سمجھ سے کام لو، بکری کو پیدا اللہ تعالیٰ نے کیا، بارش کا پانی آسمان سے اس کے لیے اللہ نے نازل کیا، زمین سے سبزہ اس کے کھانے کے لیے اللہ نے اگایا، لیکن تم لوگوں کی بدبختی ہے کہ اس بکری کو لے جا کر کے بتوں کے نام پر ذبح، اللہ کے نام پر قربان کرنے بجائے کس کے نام پر قربان کرتے؟ بتوں کے نام پر قربان کرتے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زید بن عمرو بن نفیل اکیلے امت اٹھائے جائیں گے، ہے نا؟ گویا کہ اپنے زمانے میں وہی ایک امتی ہے، وہی ایک جماعت ہے جو موحد کی جماعت تھی اور کوئی دوسری جماعت نہیں ہے۔ البتہ حضرت ورقہ ابن نوفل رضی اللہ تعالی عنہ یہ نصرانی ہو گئے، عبرانی زبان سیکھی، اپنے دستے مبارک سے تورات بھی لکھ لیتے تھے، انجیل بھی لکھ لیتے تھے۔ حضرت خدیجہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر ان کے پاس جاتی ہیں تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نابینا ہو گئے تھے، ان دنوں وہ نابینا ہو گئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ بھتیجے ادھر آؤ، کیا مسئلہ ہے، کیا ماجرا ہے، کیا پریشانی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سارا ماجرا سنایا تو انہوں نے کہا کہ اگر تم سچ کہہ رہے ہو تو یہ وہی ناموس ہے، یہ وہی صاحب راز ہے، یہ وہی صاحب سر ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا کرتا تھا، اور تم اس قوم کے نبی ہو۔ کاش کہ اس وقت میں جوان ہوتا جب تمہاری قوم تمہیں اس شہر سے نکالے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سننا تھا کہ آپ پریشان ہو گئے کہ لوگ مجھ سے اتنی محبت کرتے ہیں، لوگ میری اتنی قدر کرتے ہیں، لوگ میرا اتنا احترام کرتے ہیں، پھر بھی مجھے اس شہر سے نکال بھگائیں گے۔ حضرت ورقہ نے کہا کہ اگر نہیں، تم جو تعلیم لے کر کے آئے ہو، یہ دین، یہ تعلیم جو بھی لے کر کے آتا ہے اس کے ساتھ اس کی قوم کا یہی معاملہ ہوا کرتا ہے۔ یا لیتنی فیہا جدعا، کاش کہ اس وقت میرے پاس قوت ہوتی، اور کہا کہ اگرچہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، نابینا ہو چکا ہوں، اگر ہم نے وہ زمانہ پا لیا تو لانصرک نصرا مؤزرا، تمہاری پوری مدد کروں گا، پوری طاقت کے ساتھ، پوری قوت کے ساتھ تمہاری مدد کروں گا۔ لیکن ابھی چند ہی دن گزرنے پائے تھے، حضرت ورقہ کا انتقال ہو گیا، ورقہ ابن نوفل کا انتقال ہو گیا۔ ابھی آپ کو دعوت دینے کا حکم نہیں ہوا تھا کہ ورقہ ابن نوفل اس دنیا سے جا چکے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں جنت میں مقام دیا۔ اگر آگے وقت رہا تو میں آپ کے سامنے یہ بات تھوڑی سی رکھ دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطمینان ہوا تو تھوڑا سا جو سامان کچھ لیا اور پھر دوبارہ غار حرا میں واپس آ گئے، تاکہ جو اعتکاف کی مدت باقی رہ گئی تھی، خاص طور پر آپ پورے رمضان کا اعتکاف کیا کرتے تھے، اور جب جس دن فرشتہ آیا تھا وہ رمضان المبارک 21 یا 24ویں تاریخ، 21 تاریخ یا 24 تاریخ تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر واپس گئے تاکہ اعتکاف کے جو دن باقی رہ گئے اسے پورا کر لیا جائے۔ آپ وہاں تشریف لے گئے،
اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہے. اعتکاف کے دن پورے ہو گئے. اعتکاف کے دن پورے ہو گئے تو آپ واپس آ رہے تھے. وہ وادی میں تھے کہ آپ کو ایک عجیب آواز سنائی دیتی ہے. یا رسول اللہ، یا نبی اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں اپنے سامنے دیکھتا ہوں تو کوئی نہیں دکھائی دے رہا. دائیں طرف دیکھتا ہوں، آخر کس نے آواز لگائی؟ بائیں طرف دیکھ رہا ہوں، پیچھے مڑ کر کے دیکھتا ہوں تو کوئی دکھائی نہیں دے رہا ہے. لیکن یہ آواز آخر آئی تو کہاں سے آئی؟ آپ فرماتے ہیں جب میں اپنی نظر کو اوپر اٹھایا تو وہی فرشتہ جو غار حرا میں آیا ہوا تھا، جو غار حرا میں آیا ہوا ہے اسی شکل میں مجھے پھر دکھائی دیا. کہا اسے دیکھ کر کے جب پرانی بات یاد آئی اور وہ تکلیف اور وہ پریشانی تو میں خوف سے زمین پر گڑ گڑ بیٹھ گیا. پھر جب وہ فرشتہ غائب ہوا تو سیدھے بھاگ کر کے میں کہاں آیا؟ گھر پر واپس آیا. میری وہی کیفیت تھی، میری کیفیت وہی تھی کہ جسم کانپ رہا تھا، بخار نے پکڑ لیا تھا، چہرے کا رنگ بدلا تھا اور ہم نے کہا کہ مجھے چادر اڑاؤ، چادر اڑاؤ، چادر اڑاؤ. حضرت خدیجہ نے چادر اڑایا. اسی کیفیت آپ کی تھی، چادر آپ اوڑھے ہوئے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر وحی نازل کرتا ہے. اور وہ وحی کیا ہے؟ یا ایھا المدثر، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. یہاں تک آیتیں نازل ہوتی ہیں کہ اے چادر اوڑھنے والے اٹھو. چادر اوڑھ کر کے لیٹنے کا زمانہ ختم ہوا، اب کھڑے ہونے کا زمانہ آ گیا. قم فانذر، اٹھو اور لوگوں کو متنبہ کرو. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کی بڑائی بیان کرو. دنیا میں جتنے لوگ بڑے بڑے ہوئے تھے، خواہ حاکم کی شکل میں ہو، پیر کی شکل میں ہو، مرشد کی شکل میں ہو، پتھروں کی شکل میں ہو، کسی بھی شکل میں، کوئی بڑا نہیں. بڑا کون ہے؟ اللہ اکبر. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ. ان تمام لوگوں کی بڑائی کو لات ماریے گا اور دنیا کو بتائیے کہ بڑا کون ہے سب سے. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کی. وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور اپنے کپڑے کو. بعد مفسرین کا ترجمہ ہے کہ اپنے دل کو. اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ سے مراد کیا ہے؟ اپنے ظاہر اور باطن دونوں کو پاک کرو. اس لیے کہ کوئی بھی عبادت جب تک انسان کا ظاہر اور باطن پاک نہیں ہے اللہ کے نزدیک مقبول نہیں ہے. انسان بڑا خوبصورت صاف ستھرا کپڑا پہنے رہے لیکن دل میں اگر اس کے اخلاص نہیں ہے تو اس کی نماز مقبول ہے اللہ کے نزدیک نہیں. انسان چاہے دل میں جتنی خوبصورتی بیٹھائے رہے لیکن میل کچیل گور کے اندر پڑا ہوا ہے، گندگیوں میں لت پت ہے، نماز پڑھے تو اس کی نماز مقبول ہے نہیں. وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے ظاہر اور باطن کو آپ پاک کیجیے. وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، اور تمام بتوں سے آپ کنارہ کش ہو جائیں. اور صرف اکیلے ہی نہیں، آپ کی کنارہ کشی کا معنی ہے کہ لوگوں کو بھی ان سے آپ جدا کیجیے. وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اس کے بعد کیا ہے؟ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، اور آپ یہ نہ سمجھیے کہ آپ کو نبی بنا دیا جا رہا ہے، رسول بنا دیا جا رہا ہے تو اس کے عوض آپ کو بہت کچھ ملنے والا ہے. نہیں، آپ خالص اللہ کے لیے یہ کام آپ کو کرنا ہے. کسی سے کوئی تیرا کوئی صلہ، کسی بدلے کی امید نہیں ہے. وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور یہ بھی سمجھ لیجیے کہ آپ کس تعظیم میں جو کام سونپا جا رہا ہے اس کام کا یہ معنی نہیں ہے کہ آپ کو قالین پر چلنا نصیب ہوگا. یہ معنی نہیں ہے کہ لوگ آپ کے سامنے پھولوں کا گلدستہ پیش کریں گے. یہ معنی نہیں ہے کہ لوگ آپ کے لیے زندہ باد کے نعرے بلند کریں گے. نہیں، آپ کے لیے کیا کرنا ہوگا؟
آپ کو مسائل پریشانیوں کے سیلاب کا سامنا کرنا پڑے گا، لہذا وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اپنے رب کے لیے آپ صبر سے کام لیجیے۔ یہ آیت نازل ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اب اپنے دین کی تبلیغ کا بھی حکم ہو جاتا ہے۔ یہی کچھ ایام تھے ساتھیوں، کچھ بعد کے رہے، اس سے پہلے کے رہے کیا ہے، لیکن شاید اس سے کچھ بعد ہی کا معاملہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار صفا پہاڑ پر بیٹھے ہوئے، آپ کے ساتھ جبرائیل تھے کہ ایک فرشتہ آسمان سے آپ کے پاس تشریف لاتا ہے۔ حضرت جبرائیل کہتے ہیں کہ اے محمد، اللہم صلی علی محمد، یہ وہ فرشتہ ہے جو آج سے پہلے کبھی بھی زمین پر نہیں آیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک بڑا اہم پیغام لے کر کے آپ کے پاس آیا۔ وہ پیغام کیا ہے کہ یہ بتائیے، آپ نبی اور رسول کے ساتھ اللہ کا ایک عام بندہ ہونا پسند کریں گے یا نبی اور رسول کے ساتھ آپ حاکم ہونا پسند کریں گے؟ نبی اور رسول کے ساتھ آپ حاکم اور بادشاہ ہونا پسند کریں گے، اس لیے کہ اللہ کے کچھ نبی ایسے تھے جو نبی اور رسول بھی تھے اور بادشاہ تھے، جیسے حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام، ہے نا؟ بلکہ بنو اسرائیل میں ایسے اور بھی آپ کو ملیں گے۔ ان بنو اسرائیل کان تسوسهم الانبیاء، صحیح بخاری شریف میں ہے، بنو اسرائیل کی سیاست کا کام ان کے نبی کیا کرتے ہیں، ان کے نبی کیا کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ کیا چاہتے ہیں، نبی اور رسول ہی رہنا چاہتے ہیں یا نبی اور رسول کے ساتھ آپ بادشاہ بھی بننا چاہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تردد میں تھے کہ کس چیز کا انتخاب کریں۔ اتنے میں آپ حضرت جبرائیل کی طرف بطور مشورہ کے دیکھا، حضرت جبرائیل نے کہا کہ تواضع سے کام لیجیے، تواضع سے کام لیجیے۔ آپ نے فرمایا میں نبی اور رسول رہنا پسند کروں گا، ایک وقت کھاؤں گا، ایک وقت بھوکا رہنا مجھے پسند ہے، لیکن نبی اور رسول کے ساتھ بادشاہ بننا پسند مجھے نہیں ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے ساتھیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں نبوت کا یہ ظہور تھا، آپ کی نبوت کا۔ شاید اس سے پہلے ہم نے اشارہ کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی 3 مرحلے ہیں۔ اس چیز کو سمجھ لیجیے، اس لیے کہ بہت سے لوگوں نے اس چیز کو سمجھا نہیں ہے، اس لیے بعض غلط عقیدے کے شکار ہو گئے۔ اس لیے میں چاہوں گا کہ ہمارے بھائی سمجھدار ہو، اور سارے لوگ یہاں بیٹھے ہیں سمجھدار ہیں، ذرا اس مسئلے کو سمجھنا چاہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ظہور ملائے اعلیٰ میں کب ہوا ہے؟ ملائے اعلیٰ میں شاید ذکر کیا ہم نے، حضرت آدم علیہ السلام کے ابھی ان کا ڈھانچہ بنا دیا گیا تھا، لیکن ابھی ان کے اندر روح نہیں پھونکی گئی، جیسا کہ مسند احمد میں حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ انہوں نے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول متى كتبت نبيا، نہیں میسرہ ابن فجر کی روایت ہے، متى كتبت نبيا، آپ کا نبی ہونا کب لکھ دیا گیا؟ ذرا غور کریں گے الفاظ، کیا آپ کا نبی ہونا کب لکھ دیا گیا؟ اور بعض لوگ اس کا ترجمہ ضعیف روایت میں آپ کب نبی تھے، یہ ترجمہ غلط ہے، صحیح روایات کے خلاف ہے۔ کیا ہے؟ متى كتبت نبيا، آپ کو نبی ہونا کب لکھ دیا گیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ ابھی آدم مٹی اور روح کے درمیان میں تھے، یعنی ابھی ان کی روح الگ تھی اور ان کا پتلا الگ تھا، ابھی ان کے جسم کے اندر روح نہیں پھونکی گئی تھی کہ اللہ نے میرا نبی ہونا لکھ دیا۔ تو ملائے اعلیٰ میں آپ کی نبوت کا یہ ظہور ہے، یعنی ملائے اعلیٰ کے فرشتے آپ کا نبی ہونا جانتے ہیں۔ اس دنیا میں آپ کا نبی ہونا کب ظاہر ہوا؟ آپ وسلم نبی ہونا کب ظاہر ہوا آپ کا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کب؟ جب وہ خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انہوں نے دعا کیا کہ اس خاندان سے ایک
نبی پیدا ہوئے۔ اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جتنے نبی اس دنیا میں آئے ہر نبی نے آپ کے بارے میں بشارت کی۔ تورات میں ہی بشارت کیا، زبور میں بھی، انجیل میں بھی، حتیٰ کہ ہندوستان کی جو مقدس کتابیں وید اور قرآن مانی جاتی ہیں اس کے اندر بھی آپ کے نبوت کا تذکرہ ہے۔ اسی لیے حضرت ابو بکر روایت مسند احمد میں ہے کہ انہوں نے پوچھا ما کان بدء امری، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز کے ذریعے آپ کے اس دنیا میں آپ کا نبی ہونا ظاہر ہوا؟ تو آپ نے فرمایا انا دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے باپ ابراہیم کی دعوت ہوں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت۔ اور میری ماں نے جب امید سے ہوئی تو خواب میں دیکھا کہ ان کے جسم سے ایک نور نکل رہا ہے جس نے، یہ تھا آپ کی نبوت کا ظہور۔ البتہ آپ کی نبوت کا وجود کب ہوا ہے، یہ فرق سمجھے ساتھیوں۔ یہ لوگ سمجھتے رہیے یا سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ وہ ظہور تھا ملائے اعلیٰ میں اور اس دنیا میں، البتہ آپ کی نبوت کا وجود کب ہوا؟ آپ لوگ جانتے ہیں، مثال کے طور پر ایک بادشاہ ہے، وہ شادی کرتا ہے کسی عورت سے، دیکھتا ہے کہ یہ عورت بڑی خوبصورت، یہ عورت بڑے اچھے خاندان کی، یہ عورت بڑی سمجھدار ہے، اس سے شادی کرتا ہے کہ اس سے کوئی اولاد ہوگی اسے میں اپنا ولی عہد بناؤں۔ ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے، ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد جب اس عورت کو ایک بچہ کوئی پیدا ہوتا ہے تو لوگوں میں اعلان کر دیتا ہے کہ ہاں بھائی میرے بعد بادشاہ، تو کیا کہیں گے اسے؟ بادشاہ لوگ کہیں گے وہ بادشاہ ہے ابھی نہیں۔ بادشاہ کب بنے گا؟ جب یہ بادشاہ انتقال کرے گا یا عرش سے متنازل ہوگا اور اس کے سر کے اوپر تاج شاہی رکھا جائے گا، تب بادشاہ۔ یہی مثال لے لیجیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، گویا ایک فکرہ جو ہے، جیسے بادشاہ نے شادی سے پہلے فکرہ بنایا، یہ وہ ہے کہ آپ کی نبوت لکھ دی گئی ہے نا، اور پیدائش کے بعد لوگوں کے سامنے ظاہر کیا کہ یہ میرا ولی عہد ہے، میرے بعد یہ بادشاہ بنے گا۔ اس کی گویا مثال یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ ابراہیم علیہ السلام کے لوگوں کے اندر اعلان کرا دیا، تمام نبی اعلان، اور آخر میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال کی ہو گئی تو اس دنیا میں آپ کی نبوت کا وجود ہوا ہے۔ اس چیز کو ساتھیوں سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہم آگے بڑھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نبوت کا یہ ظہور تھا۔ آپ کے اوپر سورہ مزمل، اقرأ باسم ربک الذی خلق یا مدثر کا نازل ہونا تھا کہ آسمان اور زمین میں ہلچل مچ گئی، آسمان اور زمین میں ہلچل مچ گئی۔ شیطان کے پجاری، بتوں کے پجاری، توہمات کے پجاری، شیطان کے چیلے جہاں کہیں بھی تھے انہیں عجیب قسم کی پریشانی لگتی۔ آسمان میں ہلچل وہ کیسے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی وحی کرنا چاہتا ہے اور ملائے اعلیٰ سے جب وہ حکم آسمانی فرشتوں کو دیکھتا ہے تو اس کی آواز ایک گھنٹی کے کھڑکھڑاہٹ کی ہوا کرتی ہے۔ اس آواز کو سن کر کے اس کے خوف سے فرشتے بے ہوش ہو جاتے ہیں، فرشتے بے ہوش ہو جایا کرتے ہیں، اور کچھ دیر کے بعد جب ہوش آتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں ماذا قال ربکم۔ قرآن مجید میں اس طرف ہم غور کریں تو اشارہ ہے، اس سورۃ میں قاری صاحب سورہ سبا ماذا قال ربکم، تمہاری رب نے، تمہارے رب نے کیا کہا؟ ظاہر بات یہ صورتحال جو پیش آئی ہے تو اس کا مطلب ہے کوئی حکم اللہ کی طرف سے صادر ہوا ہے۔ اگر وہ حکم ایسا ہوتا جو آسمان کے فرشتوں سے متعلق ہوتا تو فرشتے کہتے قالوا الحق، اللہ نے کیا فرمایا؟ حق فرمایا۔ اور اگر زمین سے متعلق وہ
کوئی حکم ہوتا تو وہ فرشتے کہتے کہ ہاں اہل زمین پر یہ اللہ تعالیٰ کا حکم نازل ہوا ہے، کس کو مرنا ہے، کس کو جینا ہے، کہاں سیلاب آنے والا ہے، کس بادشاہ کی حکومت اب ڈاما ڈول ہے، کس کی حکومت کو اب تباہی اور بربادی ہے، یہ ساری چیزیں جب ہوتی ہیں فرشتے کہتے ہیں تو آسمان سے شیطان ایک دوسرے کے کندھے پر سوار ہو کر کے کہاں تک جاتا ہے؟ اوپر تک جاتا ہے، اور فرشتے آپس میں کہتے ہیں اگر کوئی ایک بات اس نے اچک لیا تو کیا کرتا ہے؟ آ کے کاہن کے کانوں میں. لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نبوت آئی تو آسمان پر پہرا بڑا سخت کر دیا گیا، بڑا سخت پہرا ہو گیا، اور تارے مزید توڑ کر کے ان شیطانوں کو مارے جانے لگے، شیطانوں کو مارے گئے. اب شیطانوں کے اندر خلبلی مچی کی آخر یہ ہونے والا کیا ہے؟ صرف شیطانوں میں نہیں آسمان بلکہ اس زمین پر بھی خلبلی مچی. اس سے متعلق میں آپ کے سامنے اس خلبلی سے متعلق دو چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ایک حدیث صحیح بخاری شریف، صحیح بخاری شریف حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ میرے والد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہم نے کئی بار دیکھا ہے جس چیز کے بارے میں کہتے ہیں کہ ایسا ہوگا یا ایسا ہی میرا گمان ہے کہ ایسا ہوگا تو وہ کام ویسے ہی، یعنی ان کا اتنا اندازہ، ان کی سوچ اتنی تیز تھی کہ جیسا کہتے ویسے ہو جاتا ہوتا. کہا ایک بار ایک خوبصورت سا جوان آدمی ان کے سامنے سے گزرتا ہے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس بارے میں 3 بات کہی. پہلی بات یہ کہی ہے کہ یا تو یہ اپنے ابھی زمانے جاہلیت ہی کے دین کے اوپر ہے کہ نہیں؟ پہلی چیز کیا ہے؟ اپنے زمانے جاہل جو چیز یعنی مسلمان نہیں ہو. دوسرا یہ کہ اگر یہ مسلمان ہو چکا ہے تو یہ اپنے وقت میں کاہن رہا ہے، اپنے وقت میں کاہن رہا ہے. اور یا تیسری بات یہ بھی ہو سکتی بھائی میری یہ غلطی ہو، میرا اندازہ یہ غلط ہے. کہا اچھا اس آدمی کو بلا کر کے لے آؤ. سواج ابن قارب اس کا نام تھا، سواج ابن قارب اس کا نام تھا، اس کو بلایا گیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کہ ہاں بھائی 3 بات ہو سکتی، یا تو میں غلط کہہ رہا ہوں، یا تو ابھی اپنے اسی مذہب پر ہے جو زمانے جاہلیت کا جو مذہب تھا، اور یا پھر کم سے کم تو زمانے جاہلیت میں کاہن ضرور رہ چکا ہے. یہ کہنا تھا کہ وہ ناراض، یہ کہنا تھا کہ وہ اس لیے کہ چور کو چور کہے گا تو کیا ہوگا؟ آپ کانا کو کانا کہے تو راضی ہوگا آپ سے؟ یہ کہنا تھا کہ وہ ناراض ہو گیا. کہا امیر المومنین عجیب مسئلہ ہے، ایک مسلمان کے ساتھ ایسا معاملہ کیا جائے، میرا آپ ایسا استقبال کر رہے ہیں، ہم نے کہیں نہیں دیکھا کسی مسلمان کا ایسا استقبال کیا جائے. لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کہ سچ بتاؤ. کہا امیر المومنین آپ سچ کہہ رہے ہیں، میں زمانے جاہلیت میں کاہن تھا. میں کیا تھا؟ کاہن تھا. یعنی کاہن کس کو کہتے ہیں؟ جو کسی بازار پر، کسی بت پر، کسی گوشے میں بیٹھے ہوئے ہیں، دنیا سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، نماز روزے کی بھی یعنی کوئی بات کی پرواہ نہیں ہے، اور وہ لوگوں کے نزدیک ولی بنے ہوئے ہیں. کسی کو اس کی کوئی گمشدہ چیز، ہاں بھائی فلاں چیز غائب ہے تو کہاں ہے، کسی کی قسمت کا فیصلہ، یہی ساری چیزیں بتاتے ہیں. یہی کاہن تھا. کیوں؟ اس کا تعلق جنوں سے رہا کرتا تھا. تعلق تو جن ان کے کان میں آ کر کے بات ڈالا کرتا تھا. کہا اچھا یہ بتاؤ تم نے اپنے زمانے میں جنوں کی سب سے عجیب کون سی بات دیکھی ہے، ذرا بتا دو. یہ ہے اصل محل شاہد صاحب، یہ ہے محل شاہد. کہا کہ ایک بار میں بیٹھا ہوا تھا بازار میں کہ میرا جنی آتا ہے دیکھا اور کہتا ہے الم تر الجن وابلاسها ويأسها من بعد ابلاسها ولحوقها بالقلاص واحلاسها. عربی سننے والے سنیں کہ یہ تو عربی عجیب ہم سن رہے ہیں، اور جنوں اور شیطانوں اور جادوگروں کی ایسی ہی کچھ باتیں ہوا کرتی ہیں، ساری اشارے کے تحت. اس کا معنی ہے
کہ تو نے جنوں کی اور جنوں کی بربادی نہیں دیکھی؟ اتنا دنیا پر وہ حکومت کر رہے تھے، لیکن اس کے بعد اب ان کی تباہی اور بربادی کو تم نے نہیں دیکھا؟ اور تم نے نہیں دیکھا کہ لحوقها بالقلاص واحناسها، کہ وہ لوگ جس طریقے سے اونٹ چرانے والے کہیں دور نکل جاتے ہیں، ایسے آبادی سے دور بھاگ گئے ہیں سارے کے سارے۔ کہا اس کا کہنے پر مجھے بڑا تعجب کہ یہ کیا بات کہہ رہا ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ تم صحیح کہہ رہے ہو۔ آپ نے کیا فرمایا؟ کہا کہ تم ایسا ہوا ایسا کہ ایک بار میں ایک بت خانے میں بتوں کے پاس لیٹا ہوا تھا، ایک بت خانے میں بتوں کے پاس لیٹا ہوا تھا کہ اچانک ایک چیخنے والا چیختا ہے۔ بیان کرنا تھا عمر کا کہ ہاں یہ جن جو کہہ رہا تھا یہ وہی جن ہو سکتا ہے، اس کا کوئی ساتھی ہو سکتا ہے جس نے یہ بات کہی۔ کہا وہ کیا بات کہی؟ کہا لیٹا ہوا تھا، ایک اچانک چیخ اتنے زور کی مارتا ہے کہ اتنے زور کی چیخ سنی نہیں گئی تھی، اور وہ کہتا ہے یا جلیح امر النجیح رجل فصیح یقول لا الہ الا اللہ، یا جلیح امر النجیح رجل فصیح یقول لا الہ الا اللہ۔ کہا کہ اس کی یہ آواز سننی تھی کہ جتنے بت خانے میں لوگ تھے سارے کے سارے بھاگ گئے۔ کہا اس لیے کہ اتنی زور کی چیخ لوگوں نے کبھی سنی نہیں۔ کہا لیکن وہاں بیٹھا رہ گیا۔ دیکھو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ہے کہ نہیں؟ اگرچہ بھی مسلمان لیکن ظاہر دیر جلی اور بہادر۔ کہا میں وہاں پر بیٹھا رہ گیا۔ تھوڑی دیر میں کہا پھر وہی آواز آتی ہے یا جلی امر النجیح رجل فصیح یقول لا الہ الا اللہ۔ معنی کیا ہے؟ ارے بدبختو، بڑا عظیم حادثہ پیش آیا ہے، امر النجیح، بڑا عظیم حادثہ پیش آیا۔ وہ کیا ہے؟ رجل فصیح، بڑی صاف باتیں بولنے والا ایک شخص ہے جو کہہ رہا ہے کہ لا الہ الا اللہ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہاں سے اٹھا، ابھی تھوڑی ہی دیر گزرے تھے کہ لوگ کہنے لگے کہ دنیا میں ایک نبی کا ظہور ہو گیا ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت مل گئی۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا روایت علامہ امام ابو نعیم اپنی کتاب دلائل النبوہ میں نقل کرتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی خبر سب سے پہلے کب ملی تھی، کب پہنچی تھی؟ کہا کہ ایک عورت تھی جس کا تابع ایک جن تھا۔ ایک عورت تھی مدینہ منورہ میں جس کا تابع ایک جن تھا، جیسے آج کے لوگ جنوں کو اپنے تابع کیا کرتے ہیں۔ اور عام طور پر ساتھیوں جن جس عورت کے تابع ہوتا ہے اس عورت کے ساتھ زنا نہیں کرتا، کیونکہ اس کے لیے اس عورت کے ساتھ زنا ضرور کرتا ہے ورنہ اس کے تابع نہیں ہوتا۔ تو اور وہ عورت محسوس بھی کرتی ہے کہ ہاں میرے ساتھ کچھ کام بسا اوقات انسانی شکل میں آ جاتا۔ تو وہ کہتا ہے، ابن عبداللہ کہتے ہیں کہ ایک دن وہ جن آیا اور دیوار پر بیٹھ گیا۔ ہوتا تھا نا پہلے دیوار گھر کے صحن بنتے، کچھ ایسا جو چھت بنی رہتی تھی اور کچھ حصہ ایسا دیوار چاروں طرف کھینچ دی جاتی تھی اور اس پر چڑیا اور یہ آ کر کے بیٹھا کرتا۔ کہا کہ ایک دن سفید چڑیا کی شکل میں وہ آتا ہے، سفید چڑیا کی شکل میں وہ جتنی آتا اور دیوار پر بیٹھ جاتا ہے اور اس عورت سے باتیں کرنے لگا۔ آخر میں وہ عورت کہتی ہے کہ نیچے بھی آؤ، کچھ ہمیں بتلاؤ، ہم کچھ تمہیں بتلائیں، تم کیا نئی خبر لے کر کے آئے ہو وہ ہم کو سناؤ، یہاں کیا نئی خبر پیش آئی ہم تم کو بتائیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ ایک عجیب حادثہ پیش آیا۔ وہ کیا خبر دیتا ہے؟ ایک عجیب حادثہ پیش آیا۔ وہ حادثہ کیا ہے؟ مکہ مکرمہ میں ایک نبی کا ظہور ہوا ہے۔ مکہ مکرمہ میں ایک نبی کا ظہور ہوا ہے
نے زنا کو حرام بتلایا ہے، جس نے زنا کو حرام بتلایا ہے، اور ہم لوگوں کے لیے کہیں پر ٹھہرنا مشکل ہو گیا، ہم لوگوں کے لیے کہیں پر ٹھہرنا مشکل ہو گیا ہے۔ تو یہ صورت تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت جیسے ظاہر اس دنیا میں آپ کی نبوت کا وجود ہونا تھا کہ دنیا کے اندر خلبلی مچ گئی، بلکہ صحیح بخاری شریف کے اندر روایت کہ ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت پس پردہ جاری تھی کہ چونکہ جنوں میں خلبلی تھی اور سب سے جنوں کی خلبلی پڑنے کی وجہ سے اور ان تاروں کے جو ٹوٹ رہے تھے اس کی وجہ سے زمین کے بعد علاقے جہاں پر جنوں کا زیادہ دور دورہ تھا بڑے پریشان ہو گئے۔ کہتے ہیں سب سے زیادہ پریشان ہونے والے لوگ طائف تھے، صحیح بخاری شریف کے اندر روایت عبداللہ ابن عباس سب سے کہا، اس لیے کہ جب برابر تارے توڑ کر کے مارے پھینکے جانے لگے تو اہل طائف نے سمجھا کہ کوئی بڑی مصیبت آنے والی ہے، آسمان کے تارے ٹوٹ۔ تو کہا اس میں ہوا یہ کہ جو بکری والا تھا روزانہ ایک بکری ذبح کرتا، ایک اونٹ والا تھا روزانہ ایک اونٹ ذبح کرتا، عجیب معاملہ پیش۔ لیکن ان میں سے ایک نے کہا کہ اللہ کے بندو، اس طریقے سے اگر روزانہ بکری ذبح کرتے رہے تو بکری، روزانہ اونٹ ذبح کرتے رہے تو اونٹ سارے ختم ہو جائیں، لیکن یہ دیکھو یہ تارے جو ٹوٹ رہے ہیں، یہ تارے جو ٹوٹ رہے ہیں، ان میں وہ تارے تو نہیں ہیں جس سے تم سمت معلوم کرتے ہو اور وقت معلوم کرتے ہو۔ کچھ تارے ایسے ہیں نا، آج سے 100 سال 200 سال پہلے لوگ وقت ایسے معلوم کرتے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے خود ہمارے والد صاحب وغیرہ گھڑی وغیرہ کا نہیں اہتمام کرتے، وہ بتایا کہ ہاں بھائی رات کے بھی 2 بجے ہے، رات کے 3 بجے ہے، اب فجر کا وقت ہے ہونے والا، کیسے؟ تاروں سے، اور تارے ہی سے رات کے مسافر چلتے تھے کہ ہم مشرق طرف جا رہے ہیں کہ مغرب طرف جا رہے ہیں، صحیح سب میں غلط کس طرح؟ تاروں کی وجہ سے۔ آج کے ہم لوگ اسے بھول گئے ہے کہ نہیں؟ آپ بتا دیں گے؟ ہم لوگ جو دیہات کے رہنے والے ہیں جو یہ چیزیں جانتے تھے اب ہم دھیرے دھیرے بھول گئے۔ تو اس شخص نے کہا کہ آیا وہ تارے جو جس سے تم وقت معلوم کرتے ہو، جس سے سمت معلوم کرتے ہو، وہ تو اپنی جگہ قائم ہے کہ نہیں قائم؟ کہا ہاں وہ تو اپنی جگہ قائم ہے۔ کہا تب تو اطمینان رکھو، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ کہا لیکن ہوا یہ کہ جن اور شیطان چاروں طرف دوڑنا شروع کر دیا کہ آخر پتہ تو لگائیں یہ صورتحال کیوں بیٹھا یہ آسمان میں، یقیناً زمین میں کوئی عظیم حادثہ، حتیٰ کہ یہاں تک روایت میں ہے، یہ بخاری شریف کی روایت میں نہیں دوسری روایت میں ہے، یہاں تک روایت میں ہے کہ شیطان نے، لوگ شیطان کے پاس گئے، جن شیطان کے پاس گئے چھوٹے چھوٹے جن، اس سے پوچھا تو اس نے کہا کہ پوری زمین کی جو ہے ہر جگہ کی مٹی لے کر کے آؤ، ہندوستان کی مٹی لے آؤ، افغانستان کی بھی لے کر کے آؤ، افریقہ کی بھی لے کر کے آؤ، جزیرے عرب کی بھی لے کر کے آؤ، جزیرے عرب میں نجد کی بھی لے کر کے آؤ، حجاز کی بھی لے کر، تہامہ کی بھی لے کر کے آؤ۔ تو کہا جب تہامہ کی مٹی لائی گئی اسے سونگا ہے تو سونگ کر کے بتاتا ہے کہ ہاں اس علاقے میں کسی عجیب و غریب چیز کا ظہور ہوا ہے، جو تمہارے اوپر مصیبت آئی ہے اس کا مرکز کہاں ہے؟ وہ اس زمین۔ اب شیطان اور جن دوڑنا شروع کر دیے۔ تو ہوا یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 2 صحابہ کے ساتھ سوق عکاظ جا رہے تھے۔ سوق عکاظ کہاں ہے معلوم ہے؟ جی کمال ہے، اپنی گاڑی سے آپ لوگ مکہ کا سفر نہیں کیے؟ آپ لوگ ابھی اپنی گاڑی سے مکہ مکرمہ جانے لگے تو طائف سے پہلے آپ کو بورڈ ملے گا، اشارہ ہوگا کہ بائیں طرف الحویہ، آج کل جو شہر الحویہ جو شہر ہے یہی سوق عکاظ کا بہت زمانے جانے بہت بڑا بازار، زمانے جاہلیت کا بہت بڑا بازار تھا۔ آج ہم اپنے بعض ساتھیوں کا سوق عکاظ طرف جا رہے تھے، ابھی وادی نخلا میں تھے طائف اور مکہ کے درمیان میں کہ فجر کا وقت ہو گیا، اس لیے کہ آپ جانتے ہیں معراج سے پہلے مسلمانوں پر صرف 2 وقت کی نماز تھی۔ معراج میں 5 وقت کی نماز جیسا کہ آگے آئے گا، آپ 2 وقت میں صبح اور شام کی پڑھا کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز اپنے ساتھیوں کے ساتھ پڑھ رہے ہیں کہ جنوں کا
جاسوسی کا جو گروپ تھا وہ وہاں جا کر کے پہنچتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن پڑھنے کی آواز سنتا ہے، کہتا ہے کہ یہ وہ معاملہ ہے جہاں سے گڑبڑی پیدا ہوئی ہے، اور جا کر کے اپنے لوگوں میں کہتے ہیں انا سمعنا قرآنا عجبا، ہم نے ایک عجیب بات سنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں ہوا یہاں تک کہ دوسرے دن جب یہ آیت نازل ہوئی قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن، تو آپ کو تو عرض کرنے کا مقصد کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنی تھی کہ زمین اور آسمان میں خلبلی مچ گئی۔ ساتھیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی نازل کی، میں یہی بات کہہ کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ سوچا تھا میں کہ آج دعوت کے لیے مراحل آپ کے سامنے کچھ رکھ دیں گے، لیکن ایک چیز، وحی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پاس جو آیا کرتی تھی یہ بڑا بھاری اور مشکل کام ہے، جیسا کہ آپ لوگوں نے اندازہ لگا لیا کہ آپ کتنے پریشان ہو جایا کرتے تھے۔ بلکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے سوال کیا، مسند احمد میں ہے، ابن عمر کی ہے، کہ جب آپ کے اوپر وحی آتی ہے تو آپ اسے محسوس کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ جب بھی میرے اوپر وحی آئی ہے تو مجھے ایسا محسوس ہوا ہے کہ میری روح نکل جائے۔ اللہ نے فرمایا تھا قولا ثقیلا، آپ کے اوپر قولا، اور جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کے وحی کا معاملہ ہے کہ فرشتے جب اللہ تعالیٰ کو حکم نازل ہوتا ہے تو بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ قرآن مجید کی طرف اشارہ ہے، بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جب ہوش آ کر ماذا قال ربکم، تمہارے رب نے کیا کہا ہے؟ تو یہ بڑی بھاری سی چیز ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر وحی ایسی نہیں رہا کرتی، بلکہ آپ کے اوپر جو وحی آنے کا طریقہ تھا اس کا کئی طریقہ تھا، 5 یا 6 طریقہ علماء نے اس کا ذکر کیا ہے۔ پہلا طریقہ جو سب سے آسان تھا، وہ خواب تھا، وہ خواب تھا کہ خواب میں آپ نے کوئی چیز دیکھی اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ انبیاء کا خواب بھی کیا ہوتا ہے۔ انبیاء کو اگر خواب میں کوئی چیز دکھائی گئی اس کا مطلب کہ اس کو، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں اپنے بیٹے کو دیکھا تھا، انی ارا فی المنام انی اذبحک، ہم نے خواب میں دیکھا تجھے ذبح کر رہا، اس کا مطلب مجھے حکم ہوا ہے کہ تمہیں قربان کرو۔ تو نبیوں کا خواب کیا ہوا کرتا ہے؟ سچ ہوا کرتا ہے۔ تو سب سے آسان جو خواب ہوا کرتا تھا، وحی جو ہوا کرتی تھی، وہ آپ پر کیا تھی، اور اسی سے آپ کو بڑی ابتدا ہوئی۔ دوسرا طریقہ جو ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرشتہ آپ کے دل میں وہ بات ڈال دیتا تھا، اس میں بھی آپ کوئی پریشانی نہیں ہوا۔ نزل بہ الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان روح القدس نفس فی روعی، روح القدس نے میرے دل میں ابھی یہ بات ڈالی ہے کہ کوئی بھی انسان اس وقت تک اس دنیا سے نہیں جائے گا جب تک کہ اپنی روزی پوری نہ کرے۔ تو یہ دوسرا طریقہ۔ تیسرا طریقہ یہ تھا جس سے بھی آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوا کرتی کہ فرشتہ انسانی شکل میں آپ کے پاس آیا کرتا ہے، اور اس شکل میں بسا اوقات فرشتے کو اللہ کے رسول کا صحابہ کرام بھی دیکھ لیا کرتے تھے، ہے نا؟ اس کی کوئی مثال یاد ہے؟ حدیث جبرائیل، حضرت جبرائیل السلام انسانی شکل میں آئے نہیں، اور عمومی طور پر دحیہ کلبی کی شکل میں آیا کرتے تھے۔ ایک صحابی ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے کسی سے بات کر رہے ہیں، تو حضرت عائشہ نے کہا کہ وہ آپ کس سے بات کر رہے تھے؟ کہا کہ تم نے دیکھا ہے وہ کون؟ کہا کہ ہاں میں دیکھا کہ آپ کسی آدمی سے بات کر رہے ہیں۔ کہا وہ جبرائیل تھے اور تمہیں سلام کہہ رہے ہیں، وہ جبرائیل تھے اور تمہیں سلام کہہ رہے ہیں۔ تو اس شکل میں آتے تھے تو بسا اوقات انسان صحابہ کرام ان کو آپ کو حضرت جبرائیل کو دیکھ دیا کرتے تھے۔ چوتھی شکل جو تھی وہ سب سے سخت پریشان کن شکل آپ نے بنایا، وہ گھنٹی کے ٹنٹنانے کی طرح ہوا کرتا، مجھے سنائی دیتی تھی گھنٹی کیا ٹنٹنا رہی ہے۔ پھر آہستہ آہستہ آپ کے اوپر وہ کیفیت والی ہوتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق دنیا سے کٹ جاتا تھا اور آپ کا تعلق ملائے اعلیٰ سے جڑ جاتا۔
اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی، اور یہ سب سے مشکل، اس قدر مشکل ہوا کرتی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر اس کے آثار دکھائی دے۔ چنانچہ ایک صحابی حضرت عبادہ ہے بیان فرماتے ہیں اذا نزل علیہ الوحی قرب لذلك وتربد وجهه، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تھی تو آپ اس کے لیے بڑے پریشان ہو جاتے تھے اور آپ کے چہرے کا رنگ بدل جائے، اور یہ اتنا بھاری پن اس میں ہوا کرتا تھا، اتنا بھاری پن ہوا کرتا تھا کہ ایک صحابی حضرت زید میں وہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیر پر لیٹے ہوئے، آپ کے اوپر وحی کا نزول اسی کیفیت سے شروع ہوا ہے تو مجھے خطرہ ہوا کہیں میرے پیر ٹوٹ نہ جائیں، حتیٰ کہ ایک بار آپ اونٹنی کے اوپر سوار تھے، وحی کا نزول شروع ہوا ہے تو اونٹنی بھی آپ کے بوجھ کو نہیں اٹھا سکی، آپ کو اونٹنی سے اتر جانا پڑا، اتنا بھاری۔ تو یہ سب سے مشکل شکل ہوا کرتی تھی۔ اور پانچویں شکل وحی کی یہ ہے کہ حضرت جبرائیل اپنی اصلی شکل میں آیا کرتے ہیں، حضرت جبرائیل اپنی، اور یہ صرف 2 بار ہوا ہے، ایک بار آپ زمین پر تھے صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک بار آپ وحی پر گئے۔ حضرت جبرائیل کو ان کی اصلی شکل میں جن کے 600 پر ہیں اور ایک پر اتنا بڑا ہے کہ ایک پر پورے فضا کو پر کیے، تو اس شکل میں آیا۔ اور ایک اور طریقہ تھا جو سب سے آخری طریقہ ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت جبرائیل اللہ تبارک و تعالیٰ سے دو بدو گفتگو ہوا کرتی، کسی فرشتے کا یا کسی اور کا واسطہ نہیں رہا کرتا تھا۔ یہ آپ کے ساتھ کب پیش آیا؟ جب آپ معراج کی سب تشریف لے گئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے آمنے سامنے ظاہر درمیان میں پردہ ہے، آپ نے دیکھا نہیں، آپ نے فرمایا صحیح مسلم کی نور انا اراه، اللہ نور ہے، اسے میں کیسے دیکھ سکتا ہوں، اسے میں کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ اور آپ نے فرمایا تم میں کا کوئی بھی شخص اللہ تعالیٰ کو اس وقت تک نہیں دیکھے گا یہاں تک کہ وہ اس دنیا سے چلا نہ جائے، یعنی ان دنیاوی آنکھیں لا تدرکہ الابصار، یہ دنیاوی آنکھیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی۔ تو آپ نے دیکھا نہیں، حجاب تھا، حجاب ہو نور، حجاب تھا، لیکن آپ سے گفتگو ہوئی۔ ایک کل بھی ہم نے ایک سوال کیا تھا اور آج بھی سوال ہے کہ 3 نبی کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے گفتگو، ویسے ہر نبی سے کر سکتا ہے لیکن قرآن اور حدیث سے جس کا صراحتاً ذکر ہے وہ 3 نبی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے گفتگو کی ہے۔ وہ کون 3 نبی ہیں؟ آپ لوگ اس کو بارے میں سوچ کے رکھیں، آخری درس میں آگے آپ لوگ نے بتایا تو میں بتاتا ہوں۔ اب میں آپ کے سامنے آج کے درس سے متعلق جو کچھ فوائد ہیں تھوڑے سے آپ کے سامنے میں رکھنا چاہوں گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ دیکھیے صاحب، کہیں بھی فاسد معاشرہ، لوگ بہت زیادہ بگڑے ہوئے، تو انسان علم حاصل کرنے کے لیے یا اپنے تزکیہ نفس کے لیے، اپنی روح کو سکون دینے کے لیے کچھ دنوں کے خاطر ان سے کنارہ کش ہو سکتا ہے، اور یہ سنت کا طریقہ ہے، لیکن مستقل نہیں کہ ہمیشہ کے لیے بندواس اختیار کر لیں، اپنا ہمیشہ کے لیے خانقاہ میں بیٹھ جائیں، ہمیشہ کے لیے گوشہ رکھیں، نہیں، کچھ وقت کے لیے یہ سوچنے کے لیے کہ آخر یہ اصلاح کیسے ہونا چاہیے۔ آپ اصلاح کرنا چاہتے ہیں، آپ پاس کوئی ذرا بڑا علم نہیں ہے، آپ علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے آپ کنارہ کش ہو جائیں جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن مستقل کنارہ کش ہو جانا، یہ سال 2 سال 3 سال 6 مہینے جتنا جس کی ضرورت ہو، جتنے کی وقت کی ضرورت ہے، کیوں؟ اس لیے کہ مستقل رہبانیت اختیار کرنا اور خانقاہی زندگی اپنانا اور اللہ کی مخلوق سے اپنے تعلقات کو توڑ دینا یہ شریعت کا حصہ نہیں ہے۔ آپ نے بیان فرمایا رہبانیت ہمارے شریعت کے اندر نہیں ہے۔
بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے واضح طور پر بیان فرمایا ہے کہ المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على اذاهم، وہ مومن جو لوگوں سے ملتا ہے، اٹھتا اور بیٹھتا ہے ان کے ساتھ اور ان کی تکلیفوں پر صبر کرتا ہے. ظاہر بات ہے انہیں کچھ سمجھا رہا ہے تو اس کی بات مانیں گے نہیں، تکلیف نہیں ہوگی. لوگ تانا بھی اس کے اوپر دیں گے، ارے یہ جو ہے آج سے 1000 سال پہلے کی دنیا میں ہے، آج دنیا چاند پر پہنچ گئی لیکن یہ نمازی کے پیچھے پڑے ہوئے. لوگ کہیں گے کہ نہیں کہتے ہیں نا. تو جو مومن لوگوں سے ملتا ان کی تکلیف پر صبر کرتا ہے، اس مومن سے بہتر ہے جو لوگوں سے ملتا نہیں اور ان کی تکلیف پر. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المؤمن یحلف ویؤلف، مومن وہ ہے جو لوگوں کے قریب رہتا ہے، ان سے الفت. اور وہ شخص صحیح مومن نہیں ہے جو جس کے اندر لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اور الفت نہ ہو. دوسرا فائدہ حضرت خدیجہ کی فضیلت اور سمجھداری. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت خدیجہ کو اللہ کے رسول کا ساتھ اسی لیے رکھا کہ وہ اللہ کے رسول کو ہر میدان میں ان کی ہے نا. دیکھیں کتنی پریشانی کے عالم میں آپ آئے لیکن انہوں نے کیا کیا؟ تسلی دی. وہ تسلی نہیں، عقل مندی یہ دیکھیے، کہتی ہے کہ آپ جیسا آدمی، آپ جیسے شخص کو اللہ تعالیٰ ضائع اور برباد کیوں؟ اس لیے کہ اس دنیا میں رہنے کا مقصد کیا ہے کہ اللہ کے صحیح بندے بن کر کے رہو اور اللہ کی مخلوق کے لیے تم بہتر. جب آپ اللہ کی مخلوق کے لیے بہتر ہیں اور آپ خود بھی اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں تو اللہ آپ کو اتنی ضائع اور برباد کیسے کرے؟ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ سے جو محبت کی تھی اپنی کسی اور بیوی سے، کسی اور. تیسری چیز اور ذرا غور کریں گے اس پر آپ اور اسے اپنانے کی کوشش، سچی نیت اور سچے ارادے سے انسان بسا اوقات وہ مقام حاصل کر لیتا ہے کہ اپنے عمل سے حاصل نہیں کر پاتا. آپ نے ارشاد فرمایا کہ لوگ 4 طرح کے ہیں، ذرا غور کریں گے. لوگ 4 طرح کے ہیں. ایک وہ شخص ہے جسے اللہ نے علم دیا ہے اور مال دیا ہے، تو اپنے مال میں اپنے علم کے مطابق، یعنی شرعی، مراد کیا ہے؟ شرعی علم ہے کہ وہ مال کہاں سے کمایا جائے، کیسے اس کو آگے بڑھایا جائے اور کیسے اس کو خرچ کیا جائے. کہا یہ سب سے اونچے مقام کا. دوسرا وہ آدمی ہے جسے اللہ نے علم تو دیا ہے لیکن مال نہیں دیا. وہ کہتا ہے کاش کہ میرے پاس بھی مال ہوتا تو فلاں کی طرح. آپ نے فرمایا یہ دونوں ایک مقام پر ہیں. ذرا سوچیں یہ کس لیے اونچے مقام پر پہنچا ہے ساتھیوں؟ مال صرف نیت کی وجہ سے کہ اس کی نیت صحیح ہے اور نیت اچھی ہے، لہذا اللہ تعالیٰ اسے اس مقام پر پہنچا دے رہا ہے. تیسرا وہ شخص ہے جسے مال تو ہے اور علم نہیں ہے، وہ اللہ کے مال میں جیسے جائز ناجائز حرام حلال جائزہ ہے خرچ کرتا ہے، کوئی پرواہ نہیں کرتا. آپ نے فرمایا یہ بڑا برا شخص ہے. اور چوتھا شخص وہ ہے مسکین ہے، نہ علم ہے نہ مال ہے. وہ کہتا ہے اگر مجھے مال ملے تو میں اس کی طرح. آپ نے فرمایا یہ گناہ میں دونوں برابر ہیں. دیکھیں تو اچھی نیت انسان، صحیح نیت، یہ فائدہ ہم نے کہاں سے لیا ہے ساتھ؟ ذرا غور کریں. حضرت ورقہ ابن نوفل ایمان نہیں لے آئے لیکن پکا ارادہ، پختہ ارادہ اللہ کے رسول پر ایمان لانے کے لیے اور آپ کی مدد کرنے کے لیے. اس پر اللہ تعالیٰ نے حضرت ورقہ کو کیا مقام دیا. حضرت خدیجہ نے ایک بار سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے کہ ورقہ آپ کی نبوت کا دعویٰ تو پائے لیکن ابھی آپ نے دعوت شروع نہیں کی، اس لیے وہ مسلمان ہوئے اور دنیا سے چلے گئے. تو کہا کہ ہم نے انہیں خواب میں دیکھا ہے وہ سفید کپڑا پہنے. اس کا مطلب ہے کہ وہ اگر اچھی حالت میں سفید کپڑا، بلکہ بعض روایت میں ہے کہ لا تسبوا ورقہ کو گالی نہ دو، اس لیے کہ ہم نے ان کے لیے 1 اور 2 جنت دیکھی. یہ اونچا مقام کیسے پائے؟ ساتھیوں اسی لیے بسا اوقات آپ نیک کام نہ کر سکے
لیکن آپ کی نیت اگر صحیح ہے، نیت میں خلل اور فتور نہیں ہے، تو آپ کو اللہ تعالیٰ اس مقام تک پہنچا دیتا ہے۔ اس کے بعد اہم فائدہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت جبرائیل سے اس طرح خوف کھانا چند باتوں پر دلالت کرتا ہے۔ خوف آئے کہ نہیں کہ جب دوسری بار دیکھے کہ فضا میں ہے تو ڈر کی وجہ سے نیچے بیٹھ گئے، تو چند امور پر دلالت کرتا ہے۔ پہلی چیز یہ کہ نبوت اور رسالت کا بوجھ بڑا بھاری اور عظیم بوجھ ہے، کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہاں کاش کہ مجھے بھی نبی بنا دیا گیا، نہیں۔ ربک یخلق ما یشاء ویختار، اللہ تعالیٰ نے محمد ابن عبداللہ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو اس لائق سمجھا کہ وہی اس بوجھ کو اٹھا سکتے ہیں۔ اس امانت کے اٹھانے کے حقدار وہی ہے، اور انہی کے اندر یہ طاقت اللہ نے رکھی، کوئی دوسرا اس کے لائق نہیں۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے خود ہی فرمایا ہے کہ اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا۔ ایک چیز۔ دوسری چیز، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان تھے، فرشتے اور نور نہیں تھے، آپ بشر تھے عام لوگوں کے طریقے سے۔ اور ہمیں لوگ کہتے ہیں کہ یہ بڑا گستاخ رسول ہے، اللہ کے رسول کو اپنے جیسا استعمال کرتا۔ نعوذ باللہ من ذلک۔ ساتھیوں، میں چھوٹی منہ بڑی بات کروں، میں دعویٰ نہیں کرتا، لیکن میں یہ بات بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ آج سے 100-200 سال پہلے جتنے علماء گزرے ہیں، علماء، ان میں سے کوئی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کا منکر نہیں۔ یہ فتنہ ہمارے ہندوستان سے اٹھا ہے، وہ بدلا گیا آگے ہندوستان میں۔ وہ دین جس سے توحید پھیلی جہاں میں، ہوا جل وگر حق، زمین و زمان میں نہ باقی رہا کفر کون و مکان میں، وہ بدلا گیا آگے ہندوستان۔ یہ فتنہ کہیں بھی نہیں پایا گیا۔ تمام صحابہ کرام سے لے کر کے علماء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جیسے بشر مانتے تھے، لیکن کس معنی میں؟ کس معنی میں اپنے جیسے بشر؟ جیسے ہمیں کھانے کے محتاج ہیں، آپ بھی کھانے کے، جیسے ہم انسانی ضروریت، انسانی لوازمات کی ضرورت ہے، ویسے آپ کو بھی۔ جیسے آپ ہمیں چوٹ لگتی ہے تو کیا بہتا ہے؟ خون بہتا ہے کہ نہیں؟ اللہ کے رسول چوٹ لگتی تھی تو کیوں کوئی بہتا ہے؟ آپ کو کوئی خوشی کی چیز معلوم ہوتی تھی، آپ خوش ہو جایا کرتے، کوئی غمگین خبر ہوتی تھی، غم کی خبر ملتی تھی، آپ غمگین ہو جایا کرتے۔ اس معنی میں آپ بشر ہیں۔ یہ نہیں کہ ہمارا مقام نعوذ باللہ اللہ کے رسول کا، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہم جیسے ایک نہیں، لاکھ نہیں، کروڑ نہیں، بلکہ دنیا کے اعداد اور شمار میں بھی نہیں ہے۔ اتنے لوگ بھی مل کر کے آپ کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے۔ آپ کا اونچا مقام اللہ نے کیا رکھا ہے، ہم کہاں پہنچ سکتے؟ لیکن یہ صورتحال آپ ساتھ پیش کرتے جبریل کے ساتھ پیش آئی ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ بشر تھے، نور نہیں، اور اس بات کی بھی دلیل ہے کہ آپ عالم الغیب ہیں۔ کیوں؟ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حتی فاجأہ الوحی، اور خبر یہاں تک کہ اچانک بغیر توقع کے آپ کے اوپر وحی کا نزول۔ اور حاشا للہ، میں یہ نہیں کہہ رہا، یہ قرآن مجید کہہ رہا ہے، یہ قرآن مجید کہہ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَن يُلْقَى إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِّلْمُجْرِمِينَ۔ سورہ القصص کے 86 نمبر آیت ذرا نوٹ کر لے، جا کے پڑھ لیں گے۔ القصص کی 86 86 نمبر آیت 86، اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ وَمَا كُنْتَ تَرْجُو، آپ کو امید نہیں تھی کہ آپ کے اوپر کوئی کتاب نازل کی جائے۔ یہ کون کہہ رہا ہے ساتھیوں؟ بڑا گستاخ رسول ہے نعوذ باللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ کہ اللہ کے رسول کو عالم الغیب نہیں مانتا اللہ، حاشا للہ، ہے بات صحیح کہ نہیں؟ اللہ کیا فرماتا؟ وَمَا كُنْتَ تَرْجُو، آپ کو امید نہیں تھی، آپ کو توقع نہیں تھی أَن يُلْقَى إِلَيْكَ الْكِتَابُ، الا ایک کہ آپ کو کوئی کتاب نازل کی جائے گی، إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ، یہ تیرے رب کی رحمت ہے کہ اللہ نے آپ کو، اور
اس بات کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، ان پڑھ تھے، آپ پڑھے لکھے نہیں تھے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی اللہ کے رسول کی تنقید سے نہیں بلکہ یہ آپ کے لیے فضیلت ہے، ورنہ لوگ آپ کے بارے میں شک کرتے ہیں کہ ہاں بھائی یہ عجیب و غریب کتاب جو لا کر کے پیش کیا ہے کہیں دوسری جگہ سے لکھ کر کے لایا ہوگا، کہیں کسی اور کتاب سے پڑھا ہوگا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَّارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ۔ اس سے پہلے نہ تو آپ کوئی کتاب تلاوت کرتے تھے اور نہ تو اپنے ہاتھ سے کوئی کتاب لکھا۔ اور اساتذہ کے لیے ایک فائدہ، استادوں کے لیے ایک فائدہ، یا والدین کے لیے، اگر کوئی عجیب غریب جس کے بچے عادی نہیں ہیں، جس کے بچے متحمل نہیں، عادی نہیں ہیں، اگر کوئی ایسی چیز ان کو بتائی جائے، سکھائی جائے اور اسے بڑا بھاری محسوس کریں تو ایک بار بتا دینے کے بعد تھوڑا سا کچھ آرام کا موقع دینا چاہیے تاکہ وہ پریشان نہ ہو جائیں یہ میں کیسے کر پاؤں گا سارا کام۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی بار وحی نازل ہوئی نا، اور اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا وقفہ دیا ہے کہ نہیں، پھر اس کے بعد دوبارہ وحی نازل ہوئی، پھر جب تیسری بار جب وحی نازل ہوئی ہے تو اس کے بعد برابر وحی کا سلسلہ پھر شروع ہو گیا، وحی کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ اسی پر اپنی بات میں یہاں ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔ محترم حاضرین، ابھی آپ نے علم سے مالا مال، مدلل